بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، 10ویں کلاس کے اردو ترجمہ کی کتاب کی تدریس کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں، اور آج اس کتاب کا پہلا سبق یعنی سورہ انعام کا پہلا سبق جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کا قرآن پاک میں 7واں نمبر ہے۔ یہ قرآن پاک کی 7ویں نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی کل آیات 165 ہیں۔ مکی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 20 رکوع ہیں، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 136 پہ انعام کا لفظ ہے، اس کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام انعام رکھا گیا۔ آیت نمبر 136 میں انعام کا لفظ ہے اور اس کی نسبت سے پوری سورت کا نام انعام رکھا گیا۔ اور انعام جو ہے یہ جانور کو کہتے ہیں، چوپائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں تو ناظرین سے درخواست ہے کہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے اور دوسروں تک بھی قرآن کا فیض جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں، چونکہ ہم نے جو ہے پچھلے سبق کے اندر یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد 80,000 ہے، اور ان 80,000 میں سے 20,000 الفاظ وہ ہیں جو قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں۔ تو ان دہرائے گئے الفاظ کی نشاندہی جو ہے وہ ہم نے اس ترجمے میں کرنی ہے، اور یہ کہ وہ کتنی بار دہرائے گئے، اور پھر یہ کہ اردو میں وہ الفاظ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے قل۔ قل کا معنی ہے فرما دو، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو۔ تعالو تم آؤ، اتلو میں پڑھوں، حرما اس نے حرام کیا، رب رب، تشرکو تم شرک کرو، شیئن شے یا چیز، ولدن بیٹا، احسانا نیکی، لا تقتلو تم قتل نہ کرو، املاق تنگ دستی۔ اور اب چلتے ہیں کہ یہ لفظ کتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیں، قل کا لفظ جو ہے 1722 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا، تعالو کا لفظ 70 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، اتلو کا لفظ 63 مرتبہ یعنی 63 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، حرمہ کا لفظ جو ہے حرام حرمت یہ 83 مرتبہ استعمال ہوا۔ ناظرین، اس سلسلہ میں ایک اور چیز یاد رکھیے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کتنی مرتبہ استعمال ہوا، اتنی مرتبہ استعمال ہوا، اس کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سیم ٹو سیم اسی کیفیت کے اندر، اسی لفظ حالت کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روٹ ورڈ سے، یعنی اس کے مادہ یا مصدر سے جو ہے نکلنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی تعداد کو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ اس کی مختلف فارمز جو ہیں، مختلف کیفیتیں اور حالتیں جو ہیں وہ ان کو شمار کر کے اس کی تعداد جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ رب کا لفظ جو ہے 970 مرتبہ استعمال ہوا، تشرکو کا لفظ جو ہے وہ 168 مرتبہ استعمال ہوا، شیئن کا لفظ 519 مرتبہ استعمال ہوا، ولدن کا لفظ 102 مرتبہ استعمال ہوا، احسانن کا لفظ 194 مرتبہ استعمال ہوا، بلکہ اسی آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لا تقتلو تم قتل نہ کرو 170 مرتبہ استعمال ہوا، املاق 2 مرتبہ استعمال ہوا، نرزقکم اس میں اصل لفظ جو ہے وہ رزق ہے، اور نون جو ہے یہ اس کی متکلم کی ہے، مخاطب کی ہے، اور کم جو ہے یہ بھی مخاطب کی ضمیر ہے۔ تو یہ تین الگ لفظ شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اور یہ جو لفظ رزق ہے، یہ رزق کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں 1 2 3 یعنی 123 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لا تقربوا قرب کا لفظ جو ہے وہ 96 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ الفواحش کا لفظ 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ظہر کا لفظ 59 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ بطن کا لفظ 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحق کا لفظ 287 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وساکم کا لفظ 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تعقلون عقل کے مادہ سے 49 مرتبہ 49 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مال کا لفظ 86 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ یتیم کا لفظ 23 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ یبلغ بلوغت تبلیغ یہ 77 یعنی 77 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اشدہ کا لفظ قرآن پاک میں 102 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں ان کے معنی کی طرف۔ نرزقکم کا معنی ہے ہم رزق دیتے ہیں، لا تقربوا کا معنی ہے تم قریب نہ جاؤ، الفواحش کا معنی ہے بے حیائی، الظاہر کا معنی ہے ظاہر کھلا، بطن کا معنی چھپا ہوا،
الحق کا معنی ہے حق سچ، وصاکم کا معنی میں تم کو وصیت کی، تعقلون کا معنی ہے تم سمجھو، مال کا معنی مال ہے، یتیم کا معنی ہے یتیم، یبلغ کا معنی ہے پہنچ جائے، پہنچنا، اشدہ قوت جوانی۔ اب یہ تھے الفاظ، اس سبق کے الفاظ معنی، اس آیت طیبہ کے الفاظ معنی تھے۔ اب چلتے ہیں کہ ان الفاظ کو ہم اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں، تو ذرا توجہ کیجئے۔ قل، قول و قرار، قول کا لفظ جو ہے وہ ہمارے اردو میں مستعمل ہے، اور اسی طرح سے اتلو کا لفظ جو ہے یہ تلاوت سے بنا ہے، اور تلاوت کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ حرم، حرم یا حرام، اس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ رب کو سیم ٹو سیم ہم استعمال کرتے ہیں۔ تشرکو، شرک سے بنا ہے، اور یہ شرک کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شیئن تو ہے ہی پنجابی کا لفظ ہے، بلکہ اردو میں بھی ہے اور پنجابی میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے۔ تو شیئن جو ہے شے کو کہتے ہیں، چیز کو کہتے ہیں۔ ولد کا لفظ جو ہے وہ ہم ولد جو ہے وہ عمومی طور پہ بولتے ہیں کہ فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، اور اسی طرح سے لا ولد یعنی جس کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کی جمع جو ہے وہ اولاد، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ احسان، یہ لفظ جو ہے احسان کے اسی طرح سے اسی سیم حالت میں اردو میں استعمال ہوتا ہے بمعنی نیکی، اور اسی سے ایک لفظ جو ہے وہ احسن بھی استعمال کرتے ہیں، اور حسن بھی استعمال کرتے ہیں، اور حسن بھی استعمال کرتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی۔ لا تقتلوا، تم قتل نہ کرو، قتل کا لفظ جو ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ سیم رزق کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ لا تقربوا میں قرب، قریب، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الفواحش، جمع فوش، فحشن کی فوش کا لفظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ظہر، ظاہرہ، ظاہر یا ظہور، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بطن، چھپا ہوا، باطن یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، بلکہ عربی میں بطن جو ہے وہ پیٹ کو کہتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں، اس لیے جو اس کا اصل معنی جو ہے چھپا ہونا ہے۔ تو بطن پیٹ کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ حق، یہ اسی طرح سیم ٹو سیم ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وصا، وصیت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تعقلون، عقل کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مال، سیم ٹو سیم لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یتیم کا لفظ جو ہے وہ سیم ٹو سیم استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یبلغ، بلوغ، بلوغت اور تبلیغ، یہ لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ اشدہ، شدید، شدت، اس اگرچہ یہاں پہ جوانی کے معنی میں، تو چونکہ جوانی میں بھی ایک شدت ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو جوانی کہتے، اشدہ کہتے ہیں، شدید کہتے ہیں، تو یہ لفظ جو ہے یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا الفاظ اور معنی کا سیشن۔ تو اب ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت طیبہ جو 151 ہم نے پڑھی ہے، اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، تعالو، تم لوگ آگے آؤ، اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تم پر تلاوت کروں، تمہیں بتاؤں ان چیزوں کے بارے میں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کر دو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور بے حیائی، فحش کام جو چھپا ہو یا ظاہر ہو اس کے قریب نہ جاؤ، کسی قسم کی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ حق کسی کو قتل نہ کرو، وہ جان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو بغیر حق کے قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس امید پر کہ تم سمجھو، تم عقل رکھو۔ تو ناظرین، یہ تھے آیت نمبر 151 جس کا ترجمہ ہم نے کیا، جس کو ہم نے سمجھا۔ اگلی آیت جو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی، تو اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھیں، سنیں اور یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔